نہیں، فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے تو ہر کورٹ کی، آئی ایم شیور. بالکل. ہاں، یہ ہے کہ جیوری کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، ہر چیز کو چیلنج کرنے کا ہر قانون میں اس میں ہوتا ہے. پھر لیگل اسپیکٹ آتا ہے کہ اب انہوں نے ایک سزا سنا دی، ہم وہاں جائیں اور جا کے اپیل کرتے ہیں، اپیل کورٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ یہ سزا غلط ہے، تو اس کا پروسیس کیا ہے، کتنے دن لگیں گے؟ اور امریکی نظام سے انصاف کی امید ہے کہ آپ پراپرلی کر سکیں تو انصاف بھی مل جائے. دیکھیں، اس میں سب سے بڑی جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور جو ہوئی ہے اور جس میں 8 سال بیتے، عافیہ سے کانٹیکٹ. عافیہ کو جب تک وکیل مل نہیں سکتے، ہماری پسند کے وکیل نہیں مل سکتے جو ہم چاہیں، جن کو ہم وہ کر سکیں، جو عافیہ کی کانفیڈنس لے سکیں، تو آگے کیس ہم کیسے وہ کریں؟ ساری چیز تو جب تک وکالت نامہ نہیں سائن ہوگا. یہ کام کون کروائے گا؟ اس کی ہم پوری کوشش کر تو رہے ہیں. پاکستانی حکومت کروا سکتی ہے. دیکھیے جی، پاکستانی حکومت بہت کچھ کر سکتی ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے جو نہیں کر رہی. جب عافیہ کی جیل کے باہر دھرنا دیا تو ایمبیسی بھی حرکت میں آ گئی. ٹیکساس میں، عافیہ ٹیکساس میں پوری کونسل جنرل ہے پاکستان کی، اب تک خاموش تھی. جب دھرنا دیا گیا اور جب شور ہوا تو پریزن والے بھی اس میں آ گئے، جو سارے پریزن کے قوانین ہیں. سمپلی ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا بھائی 5 دن بیٹھ کے آ گئے، وکیل بیٹھ کے آ رہے تھے، the normal rules don't apply to your sister. تو بھائی کون سے رولز اپلائی کرتے ہیں؟ وائی؟ کس لیے؟ کوئی اس نے قانون توڑا ہے، اس نے کوئی پریزن کی وائلیشن کی ہے، کوئی وہ کیا ہے، وائی؟ جب لوگ گئے، جب سینکڑوں لوگ جمع ہوئے وہاں پہ بیٹھے اور انہوں نے کہا ہم تو صرف ایک رائٹ مانگ رہے ہیں نا، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں بتاؤ ہمیں. پریزن والے بھی آئے، نیگوسیشن بھی شروع ہوئی، فورن ایمبیسی کو بھی کانٹیکٹ کیا گیا. جب انہوں نے کیا تو وہ فورن وہ بھی حرکت میں آئے اور ساری چیزیں جب ان رائٹنگ آنی شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ ہر پریزنر کا یعنی منیمم جو ہے، جو منیمم رائٹ ہے وہ 300 منٹ پر تو فون پہ بات ہے. 300 منٹس مہینے میں وہ فون پہ بات کر سکتے ہیں جب چاہیں. عافیہ کے اس میں پرووائڈڈ کہ ہم پے کریں، چلے ہم پے بھی کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کتنا پے کریں، کیا کریں، کس طرح سے اب اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. یعنی ایک سمپل رائٹ کے لیے، ایک سمپل رائٹ کے لیے ہمیں اتنا کچھ کرنا انسانی پڑتا حقوق کی ہے. جنت میں ایک انسان کے ساتھ یہ سلوک، یعنی اگر وہ مجرم بھی ثابت کر دیں تو مجرم کے ساتھ بھی وہاں تو یہ سلوک نہیں ہوتا. مجرموں کے حقوق پہ تو بہت زور دیا جاتا ہے، بہت زیادہ. میں آپ کو بتا رہی ہوں جو ڈیتھ رو پہ ہوں، جو سیریل کلرز ہوتے ہیں جنہوں نے اتنا، ان کو بھی اس سے زیادہ رائٹس حاصل ہوتے ہیں. وہ جب چاہیں اپنے لائر کو کال کر سکتے ہیں، جب چاہیں لائر سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور جب چاہیں فیملی سے ملاقات کر سکتے ہیں. فیملی کے وہ ٹائمز ہوتے ہیں. لیگل اسپیکٹ کا ذکر کیا، میں نے یہاں عبدالقادر مندوخیل صاحب کو بھی بلایا تھا تو ان سے بھی بات چیت میں ایک پوائنٹ نکلا کہ کراچی کے ڈسٹرکٹ جج نے یہ آرڈر بھی کیا ہوا ہے کہ ابڈکٹی کا بیان میرے اس عدالت کے روبرو ریکارڈ کیا جائے. اس کا مطلب ہے عدالت نے حکومت پاکستان کو حکم دیا تھا تو کوئی ذمہ دار شخص جاتا یا حکومت پاکستان عافیہ کو لاتی، اس کورٹ میں ریکارڈ کراتی اور ریکارڈ کر کے واپس لے جاتے کہ ٹھیک ہے پہلے اس کا بیان آنا چاہیے، کراچی سے کون لے گیا، افغانستان کیسے پہنچی، اس کا سارا دار و مدار پھر پورے کیس پر ہے اور پھر سارا جو مقدمہ چلا ہے اس کی لیگیلٹی بھی اس سے چیلنج ہو جاتی. ایک تو یہاں سے یہ رکاوٹ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ ہو جائے. اگر حکومت پاکستان کا ایک بیلیف جائے، حکومت کسی وکیل کو، ایک جج کو، ایک آدمی کو بھیجے اور تو حکومت پاکستان بھی یہ کام. اب آپ بتائیے کہ ہمیں 2-3 چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ کلیکٹیو ایفرٹس نظر نہیں آ رہی، لوگوں میں سنجیدگی ہے، لوگ چاہتے ہیں لیکن کلیکٹیو نہیں ہے. دوسرے، پاکستان میں ایک طرف پریشر ڈلتا ہے تو امریکہ اس وقت بے خبر ہوتا ہے، جب امریکہ پہ پریشر ڈلتا ہے تو پاکستان کی حکومت کی طرف سے کوئی ہلچل نہیں ہوتی. تو اس کو کس طرح ایک لائن میں لایا جائے، کیا راستے ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہونی ہوں گی. اور یہ جس طرح آج جماعت اسلامی نے عافیہ کو ایک طرح سے زندہ رکھنے کی ایک وہ کی اور دوبارہ سے سب کے ذہنوں میں اس میں زندہ، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ چنگاری موجود رہے، کب ہوا چلے اور یہ ایک بھڑکتا ہوا وہ بن جائے. یہ جماعت اسلامی کا مطلب شروع سے ایک کردار رہا ہے جس کی جتنی بھی ایکنالجمنٹ کی جائے ایکچولی کم ہی ہے، اور کہ لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد تو یہ ایک چیز بہت اہم ہے. میں
ابھی عمرے کو گئی ہوئی تھی. آپ یقین جانیں عربی اسپیکنگ ہو, انڈونیشینز ہو, ملیشین ہو, جو بھی تھے, دے نیو عافیہ. طواف میں ایسے دعا مانگ رہی کری تو قریب آ کے اور وہ پوچھتے ہیں دکتورا عافیہ, اور پھر عربی میں بولتے ہیں, مجھے عربی آتی نہیں, لیکن یہ کہ وہ بھی, اور ان کے دلوں میں ایک امریکہ کا بھی وہ کہ اتنی بڑی ناانصافی, یہ لوگ جو اتنا وہ کہتے ہیں, جو نہیں اپنے آپ کو کلیم کرتے وہ کر جائیں تو شاید اتنا محسوس نہیں ہوتا, لیکن جو کلیم کرتے ہیں ان کا تو پھر ایک ایک چیز وہ نوٹ کی جاتی ہے. تو مجھے بہت وہ ہوا کہ پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں ہی نہیں, یہ جذبہ ہے لوگوں کا, اس کو ایک فوکل پوائنٹ پہ لا کے, اور ایک وہ, اور میرے خیال سے عافیہ ہیز گیون اس دیٹ پوائنٹ آف یونٹی. یہ وہ ہے, یہ مجھے جو وہاں پہ نظر آیا, اور وہ کہ یہ وہ چیز ہے اور یہ وہ ایشو ہے جس میں اگر آپ انڈیویجولی کسی سے بھی پوچھیں نا تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, صرف ڈسپیوٹ تو نہیں ہے, رکاوٹیں ہیں, رکاوٹوں کو انا بھی کہہ سکتے ہیں, انا ہے یا جو یا پولیٹیکل ول ہے, پولیٹیکل ول یا کیا چیز ہے کہ جو کہ یعنی اگر آپ الگ الگ دیکھیں, عمران خان نے کنٹریبیوشن دیا, ایوان ریڈلی کو بلایا, پریس کانفرنس کی, انکشاف ہو گیا. جماعت اسلامی نے ریلیاں کی, جلسے کیے, اس کو زندہ کیا. پاسبان نے محنت کی, جگہ جگہ سڑکوں پر نشان, یہ وہ نظر آ گیا. عافیہ موومنٹ آ گئی, عافیہ موومنٹ نے کوشش کی, نظر آ رہی ہے, لیکن کلیکٹیو نہیں ہے. باقی لپ سنگنگ اور لپ سروس تو بہت سارے لوگوں نے کی ہے. لپ سروس کا تو آپ حساب نہیں رکھیں کہ کل کلاں کو اگر عافیہ آ گئی تو وہ کہیں گے کہ ہم نے فلاں تاریخ کو بیان دیا تھا, آپ ریکارڈ پر ہے, تو وہ بھی ہو سکتا ہے وہ کریڈٹ لے لیں. لیکن زبان سب کی ایک ہے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب اس کو وہاں رہنا چاہیے کہ وہ مجرم ہے. تو اس طرف لانے کے لیے ابھی بار بار اٹکتی وہیں جا کے سوئی ہے کہ یہ کلیکٹیو ایفرٹس کہاں سے ہو جائیں اور کس طرح ہو جائیں. ایک میڈیا نے آپ کا ساتھ دیا یقیناً, بہت ساتھ دیا, اور میڈیا میں ابھی بھی یہ ایشو زندہ ہے. اب یہ اپیل آپ کرتی ہوں گی, میری بھی ان سے گزارش ہے جو مین اسٹریم کا میڈیا ہے, کہ جیسے اخبارات ہیں, ایک کارنر عافیہ کو گئے ہوئے اتنے دن ہو گئے, ایک کارنر لازمن بنائیں. جی بالکل, ایک ٹائم چیک بناتے ہیں نا, اس طرح خبروں سے پہلے ایک عافیہ اپڈیٹ کا ٹائم دیں کہ جی آج اتنے دن گزر گئے, 86 برس کی سزا میں سے 1 برس گزر گیا. کوئی اس طرح کی چیزیں میڈیا کر کے وہ بھی زندہ رکھے ہر جگہ. بالکل, یہ ریکویسٹ میں نے سب کو دی ہوئی ہے. دیکھیں اللہ نے چاہا, جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے چننا ہے اللہ تعالیٰ وہ کرے گا. اور میرے خیال سے اگر میڈیا اس میں ایک کلیکٹیو ایفرٹ کر لینا, تو جس طرح ایرانین ہاسٹیج کرائسس تھا, جس طرح راشین اسپائس کا کیس تھا. میں ایک مثال اور دیتا ہوں, فلپین کی ایک سارا بالاگان تھی جس نے ایک کرائم کیا سعودی عرب میں, اور اس کو انہوں نے کہا کہ جناب اس کو سرنی قلم کیا جائے گا, اس کو رہا کیا جائے. ان کی گورنمنٹ نے رہا کروایا, محنت کی, تعلقات استعمال کیے, معافیاں منگوائیں, جو بھی کرنا تھا, جو قانونی تقاضے تھے وہ پورے کیے, اور اس کا ایسا استقبال کیا کرائم کرنے والی کا, اور اس کو وہاں ہیروئن بنا دیا, اور اس کے بعد وہ وزیر بنی. اس نے کرائم کیا تھا, کوئی بہت بڑا کرائم بھی نہیں تھا, لیکن وہ پکڑ گئے جس کا جو ان کے قانون تھے. عافیہ نے کرائم نہیں کیا, پاکستانی حکومت ڈری ہوئی ہے. تو لگتا تو یہ کہ کرائم کہیں اور کسی نے کیا ہوا ہے, اور عافیہ نے نہیں کیا, لیکن کسی اور کے کرائم نہ کھل جائیں. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ پھر لیں گے, اور اس کے بعد پھر یہ بات کریں گے کہ پھر اب ان ساری چیزوں کا حل کیا کیا جائے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, اور ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد ہم پھر اس مسئلے پر بات کریں گے.